6 गुनाह ایسے ہیں کہ جب ہم مر جاتے ہیں، اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، تو خدا بے شک جتنا مرضی ہم سے پیار کرتا وہ گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ 6 گناہ، اور یہ 6 گناہ ہم مسیحوں میں بالخصوص کوٹ کے بھرے ہیں، اور ہم قبر سامنے نظر آتی ہے، اس کے باوجود ہم ان گناہوں پر قائم رہتے ہوئے قبروں میں اتر جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یسوع کے نام سے نجات پالی ہے، اس کے خون سے دھل گئے ہیں، اب تو بلے بلے خدا ہمیں ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، ہمیں ویلکم کرے گا، ہمیں شاباش دے گا۔ کلام مقدس میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا انصاف جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ دنیا میں مختلف لوگ ہیں، مختلف سوچیں ہیں، مختلف طریقے ہیں، اپنے اپنے انداز سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ ہر مذہب میں ایک ہی انداز ہے، اور کوئی خدا کو مانتا ہے، کوئی اس کے خوف میں رہتا ہے، کوئی خدا کو مختلف انداز میں لیتا ہے، کوئی خدا کو سمجھتا ہے کہ خدا کبھی کبھی گناہ کو پسند کرتا ہے، کبھی کبھی راستی کو پسند کرتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ بتوں کو سورج، آگ، پانی، جانور، چاند، ستارے، ہوا میں خدا موجود ہے، اور اپنے اپنے انداز ہیں، جیسے مرضی انسان چلے۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ خدا نے انسان کو آزاد مرضی پر چھوڑا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنا راستہ چنتا ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم اپنی مرضی سے راستہ چنتے ہیں تو اس میں 6 گناہ ایسے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے رحلت کرتے ہیں، اور اگر وہ گناہ ہم میں پائے جاتے ہیں تو یہ مت سوچئے کہ کلام کی کوئی آیت، کوئی باب، یا خداوند یسوع مسیح جو ہمارا شفاعتی ہے وہ کچھ کر لے گا، یا جو سپریم اتھارٹی ہے، قادر مطلق، کریٹر، اس جہان کا مالک اور خالق، وہ معاف کر سکتا ہے۔ تو ان 6 گناہوں پہ تو وہ بھی معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے ہی کلام کی نفی نہیں کر سکتا۔ یہ کلام اٹل ہے، لا تبدیل ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کی ایک ایک لفظ جو ہے وہ لا تبدیل ہے، وہ پورا ہوتا ہے۔ آج کا مضمون 6 گناہوں سے باز رہا ہے۔ ویسے تو راست بازی میں چلتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کھینچتے ہیں، روح اور جسم کی جنگ قبر تک جاری رہتی ہے، ہم بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، لیکن یہ 6 گناہ، ان پہ خاص راست بازوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ان گناہوں میں مبتلا تو نہیں۔ ضرور اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، جانچنا چاہیے کہ ویئر وی آر۔ یعقوب کا خط پہلا باب اور اس کی 14ویں 15ویں آیت میں لکھا ہے، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کے گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ کہیں ہم نے اپنے اندر کسی کو جن تو نہیں لیا جو ہمارے لیے موت پیدا کرے، کیونکہ جو مسیح یسوع میں ہے ان پہ موت کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن جس گناہ کو ہم جنتے ہیں اس کے وسیلہ سے ضرور موت کے حوالے ہم کیے جائیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں 6 گناہ۔ پہلا،
نجات کا متلاشی نجات پا سکتا ہے. جو نجات کا متلاشی ہو. مثال یہ ہے کہ اگر آپ نے گٹار سیکھنی ہے, آپ کو بہت شوق ہے, آپ خود بھی ہاتھ مارتے رہیں گے اور جو کوئی بجانے والا ملے گا اسے دوڑے ہوئے, کیونکہ آپ کو شوق ہے. آپ اس چیز کے متلاشی ہیں کہ مجھے گٹار بجانا آ جائے. پھر اگر آپ کو روپیہ پیسہ چاہیے, آپ اس کے 100 راستے ڈھونڈیں گے, بھاگیں گے, پوچھیں گے اور چل پڑیں گے. یہ بھی متلاشی ہے کہ آپ روپے پیسے کے متلاشی ہیں. تو پھر سب چیزوں کے متلاشی ہوتے, نجات کے متلاشی ہوتے ہوئے پھر کیا تکلیف ہوتی ہے؟ پتہ کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آج آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. وہ ہمیں تکلیف اپنے اندر نہیں ہو رہی ہوتی, بلکہ تکلیف اس کو ہو رہی ہوتی ہے جس کی یہ دنیا ہے. وہ آپ کو متلاشی ہونے نہیں دیتا. اس میں ہم معصوم لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے, ہم تو چاہتے ہیں متلاشی ہونا, لیکن وہ جو اس جہان کا خدا ہے, ہم اس کی دسترس سے نکل جائیں گے اگر ہم متلاشی ہو جائیں گے. یہ ہے قصور. اس میں کہیں نہ کہیں تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, کہیں نہ کہیں ہمارا بھی قصور کہ ہم نے اس کی بات سنی تو تالی بجی نہ, اگر ہم اس کی بات نہ سنیں تو تالی کیسے بجے گی؟ تو پہلا پوائنٹ جو ہے, پہلا گناہ وہ ہے خود سے راست باز ہوتے نہیں ہیں. راست باز سیلف رائچسنس, اس کو کہتے ہیں پرائڈ فل, گھمنڈ اور غرور سے بھرا, جو کہ ابلیس لوسیفر کی صفت ہے. وہ آسمان سے اسی گھمنڈ اور غرور میں گرایا گیا, اور وہی چیز وہ ہم میں ہوتا ہے, تاکہ وہی گھمنڈ اور غرور ہم میں ہو. تو خدا نے اگر لوسیفر کو وہ معاف نہیں کر سکا اور اس کو پٹک دیا زمین پر, تو پھر ہم اور آپ کون ہیں؟ اس لیے ہم مسیح کی تعلیمات لے کر, کلام پڑھ کے, تفصیلیں پڑھ کے اور آگے پیچھے کے 4 اور لفظ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم راست باز ہو گئے, اور اس راست بازی کے پیچھے ہمارے اندر ایسا گھمنڈ اور غرور ہوتا ہے کہ ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے. ہم صدر کرسیوں پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے اپنے آگے اور پیچھے گولیاں چلانے والے لے کر چلتے ہیں. جو اس جہان کا قادر ہے, مالک ہے, جس نے آپ کو خادم برپا کیا ہے, وہ آپ کو سنبھالنا بھی جانتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ایتھے خدا بھول گیا سی, خادم نے بڑا آتا پر اسپیالے نہیں دیتے. ایسا نہیں. خدا جب خادم برپا کرتا ہے تو اس کی ساری چیزوں کی حفاظت بھی وہی کرتا ہے. انسان کیا کر سکتا ہے؟ جب خدا کرتا ہے تو زمین و آسمان ہل جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنی نعمتیں اور برکتیں دے رکھی ہیں, لیکن گھمنڈ اور غرور کا پیمانہ اتنا اوپر ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے دوسرے بنائے ہوئے انسانوں سے اوپر سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم راست باز بہت زیادہ ہیں. اگر کوئی عام انسان ہمیں ٹچ کر گیا تو سیدھے گناہ گار ہو جائے گا, پلید ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. عزیزو, فریسی اور محصول لینے والے کی مثال آپ کے سامنے ہے. فریسی نے ایک لمبی سی دعا کی اور اس نے خدا کو جتایا کہ میں نے تیرے لیے روزے رکھے, میں دہیے کی بھی دیتا ہوں, میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں, میں ہر وقت کی دعا کرتا رہتا ہوں. اور جو پیچھے بیٹھا ہے نا, وہ گناہ گار ہے, وہ محصول لینے والا ہے. مقابلہ
اور محسوس لینے والے نے کیا کہا؟ اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے، اس نے کہا خداوند مجھے معاف کر، میں گناہگار ہوں۔ اس نے کسی کو دیکھا نہیں، کسی سے مقابلہ نہیں کیا، کسی سے نہ اپنے آپ کو بہتر سمجھا نہ گھٹیا سمجھا، بلکہ وہ خدا اور کے ساتھ خدا سے مل کر خدا کے حضور میں دعا کر رہا ہے۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ کس کی دعا پسند ہوئی؟ کلام کیا کہتا ہے؟ محسوس لینے والے کی دعا زیادہ معتبر ہے، کیونکہ اس نے سچائی کے ساتھ دعا کی، نہ کہ خود سے اپنے آپ کو راست باز بنا کے، خود سے اپنے آپ کو ایک اونچے مرتبے پر بٹھا کر خدا کو اپنا تعارف کروایا جائے۔ خدا ہمارے انٹروڈکشن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں، وہ کمپیوٹر فیل ہوئے ہیں، اس کے دسا گئے تو پھر انہیں پتہ لگے گا کہ اچھا ہے نہیں کر میں تو پتہ ہی لگا۔ تو پھر ایسے خدا کو قادر مطلق کہنا اور ایسے خدا کو خالق کہنا انسان کو زیب نہیں دیتا، لیکن زیب ان کو دیتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ اونگتا نہیں، بلکہ ہر وقت اس کے کان ہماری دعاؤں پر لگے رہتے ہیں۔ اگر یہ ایمان ہے تو وہ ہمارا قادر مطلق خدا ہے۔ پھر وہ یہوہ یعنی ہے، پھر وہ ہمیں مہیا بھی کرتا ہے، پھر وہ ہمیں سوارتا بھی۔ لیکن قادر مطلق کے سامنے حاضر ہو کے ہم اپنی راستہ بازی پیش کریں تو انسان کی راستہ بازی خدا کے آگے گندی دھچیوں کی مانند ہے۔ کون سی راستہ بازی کی بات کرتا ہے؟ انسان کی اوقات کیا ہے؟ ایک بلبلے کی مانند، ایک گھاس کے پھول کی مانند جو کھلا ہو گیا، اور باتیں ہم ایسی کرتے ہیں کہ راستہ بازی ساری طریقے سے۔ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، دوسروں کی پاکیزگی کو پاکیزگی نہیں سمجھتے، دوسروں کے کلام سنانے کو کلام نہیں سمجھتے، دوسروں کے دعا کرنے کو دعا نہیں سمجھتے، دوسروں کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو ہیت جانتے ہیں، اور جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں وہ پرو کے خدا نے ساری کی ساری نعمتیں ایک ہی شخص میں ڈال دی ہیں۔ یہ ہے سیلف رائچسنس جو آج ہماری مسیحی قوم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ ایک ہی شخص علمیت کا کلام بھی دے گا، ایک ہی شخص حکمت کا کلام بھی دے گا، ایک ہی شخص شفا بھی دے گا، ایک ہی شخص معجزات بھی دکھائے گا۔ یہ کتنے لیا ہے کہ خداوند یسوع کے بدن کے اعضاء ہے۔ خدا نے سارے دل بنا لیتے، باقی تو فارغ ہو گیا۔ خدا اس جسم کے تمام اعضاء سب کو چنتا ہے اور ان کی حیثیت کے حساب سے جتنا وہ ایمان رکھتے ہیں، جتنا وہ پیور ہوتے ہیں، ان کو اس حساب سے نعمت بخشتا ہے۔ یہ مطلب ہے ایسے فرشتے ہو گئے کہ ایک ہی بندے کو ساری نعمتیں مل گئی، تو پھر وہ نعمتیں اتنی زیادہ پیور ہو جاتی ہیں کہ ان کے نتیجے میں نئی نعمتیں جو کلام میں درج نہیں ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں کہ دونوں یہاں دکھا دیتے ہیں اور پوری طرح پورا اسٹیڈیم لمبا پہ جاتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے اگر نور کے فرزند ہو تو پھر نور کے فرزندوں کی طرح چلنا بھی چاہیے، نادانوں کی طرح نہیں۔ اگر ہم نور کے فرزند ہیں تو پھر اس کی مانند چلنا بھی چاہیے۔ چلے ہم غیر قوموں کی طرح، چاندے ساڈے لالے اینے پے نے کہ اسی چیتی کسی کو ملتے نہیں، اگے پیچھے نکلو دے سیکورٹی والے کا نکال لے۔ یہ کون سی راست باز کی جان ہے جس کی خدا کو فکر نہیں ہے؟ اس کو کلام کی زبان میں سیلف رائچسنس کہتے ہیں، خود سے راست باز۔ اگر خدا کی طرف سے راست باز ہم ٹھہرائے گئے ہوں تو ہماری جان مال بچوں کی ایک ایک کی حفاظت کی ذمہ داری خدا کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا اس کی وجہ سے۔ لیکن جب ہم خود سے راست باز بنے ہوتے ہیں تو پھر اس کی پتے سنبھالی رکھنے کو ہل نہ جائے۔ 5-7 بندے ایک پتے دے، 5-7 بندے دوسرے پتے دے کہ کوئی پتہ ہلے نہ قائم نہ رہے۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی یہ بس ہے۔ دوسرا بے ایمان، unbelievers۔ یہ تو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ جو
اس دنیا سے انتقال کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے تو سمجھ آ گیا کہ ان کو زمین پر رہتے ہوئے جب وہ خدا کی حیثیت کو، خدا کے مرتبے کو اور خدا کی ذات اقدس کو نہ سمجھ سکے، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کوئی دوسری طاقت ان کو نجات نہیں دلوا سکتی، کوئی دوسری ذات ان کے گناہوں کی معافی نہیں کروا سکتی، کیونکہ جو زندگی میں رہتے ہوئے خدا کو نہ پہچان سکے وہ مر کے کیسے اس کے لیے کوئی شفاعت کر سکے گا؟ کیونکہ آگے سے جواب ملے گا کہ جب یہ زمین پر تھا اس نے مجھے نہیں پہچانا ہے، اب کیسے آپ آئے اس کی شفاعت کے لیے؟ تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے لوگوں کو خدا اس موت سے نہیں بچا سکتا جو دوسری موت بے ایمانوں کے لیے خدا نے بنا رکھی ہے، مقرر کر رکھی ہے۔ تو عزیزوں آگے بڑھتے ہیں اور متی کی بلکہ رومیو کے خط میں چلتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کلام مقدس ہے تو میری مدد کر دیجیے۔ رومیو کا خط اس کا 14واں باب ہے اور اس کی 11ویں باب میں آئی۔ چنانچہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی، بس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ جی، ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی۔ جس نے زندگی میں خدا کا اقرار نہیں کیا، پھر جب وہ مر گیا تو کون سی شفاعت، پھر کون سی مردوں کی قیامت، اور پھر کون سی مردوں کی عید جو مناتے ہیں ہمارے کیتھولک بھائیوں؟ کیڑی بھائی مردیاں دی عید ہے جہاں میں تیری شفاعت کرتے ہوں مردیاں دی؟ زندگی میں جو شخص اقرار نہ کر سکا خدا کا، اس کو مرنے کے بعد آپ گناہوں سے نجات دلوائیں گے اس کو؟ کیونکہ خدا فرماتا ہے مجھے اپنے حیات کی قسم، ہر ایک گھٹنا میرے آگے ٹکے گا، تو جنہاں نہیں ٹکیا وہ بے ایمان ہے، اور جو بے ایمان ہے اس کی معافی خدا بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کی تو کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ ایزی ہے، کرونک نہیں ہے۔ کرونک وہ ہے جو ہمارے رہنما ہیں، پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں، چرچ کے چرواہے ہیں، خادم ہیں خدا کے، راست باز مسیحی لوگ ہیں، وہ کرونک ہے، جانتے بوجھتے خدا کو روندتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہائپوکریٹس، منافق، ریاکار، دھوکے باز، کہنا کچھ تے کرنا کچھ، ان کے لیے لکھا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کے لیے کہا تھا افسوس، سفیدی گری قبریں اوپر سے بہت خوبصورت ہے، اندر ان کے غلاظت بھری ہوئی، منافق۔ اور گریک میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ ہے پلے ایکٹر، ایکٹنگ کرنے والے پلیئرز، اداکاری دکھانے والے فنکار، یہ ہے منافق۔ دوسروں کو کہتے ہیں جھوٹ نہ بولنا، خود جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسروں کو کہتے ہیں گالی نہ دینا، خود گالی دینا۔ جو جسم کے کام ہے وہ دوسروں کو کہتے ہیں نہیں کرتے، خود کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ اچھا، ریاکاری یا منافق پن غرور ہونے کا نتیجہ، مغرور ہونے کا نتیجہ، ایسے کام جس سے آپ کی روح جو ہے وہ ناپاک ہو، روح میں منافقت ہو۔ کیونکہ خدا کا کس چیز سے تعلق ہے؟ ذرا رپیٹ آج کر لیں آپ کے ایمان کا، جسم سے کہ روح سے؟ تو پھر اس چیز سے بچنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے؟ جو آپ کے روح کو برباد کرے، اس چیز سے نہیں کرنا جو آپ کے جسم کو برباد کرے۔ تو جو منافقانہ کام آپ کے روح سے نکلتا ہے، کلام میں لکھا ہے وہ چیز آپ کو ناپاک نہیں کرتی جو اندر سے باہر، باہر سے نہ جاتا ہے، بلکہ وہ جو اندر سے باہر آتا ہے، اور اندر سے جو باہر آتی ہے پہلا لفظ ہی ریاکاری کا ہے۔
ریاکاریاں. ہمارے اندر جو ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے. جب ہم کسی کو دیکھنا ہونا کہ یہ شخص اندر سے کیسا ہے, اس کو تھوڑا سا غصہ دلا دیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص اندر سے کیسا ہے. کیونکہ ویسے تو وہ سفیدی پیلی قبر ہے, آپ کے سامنے پھر رہا ہے, خوبصورت ہے, وہ کیا بات ہے, اس نے شرافت کا نفاست کا لباس اوڑھا ہوا ہے. تھوڑا سا اس کو ذرا ٹیز کرے, اس کی اوقات آپ کے سامنے آ جائے گی کہ وہ اندر سے کیسا شخص ہے. اس کو کہتے ہیں منافقانہ کام, روح میں منافقانہ, کہ وہ روح میں انتہائی پلید لوگ, روح میں انتہا قسم کے کاجر و ٹیڑے لوگ, لیکن اپنے آپ کو معاشرے میں خوبصورت دکھانے کے لیے انہوں نے خوبصورت سا لبادہ اڑا. تھوڑا سا ٹچ دیں ان کو, آزمائیے گا. جو نفیس شخص آپ کو نظر آئے اس کو تھوڑا سا ٹچ دیجیے غصے کا. سمجھ آ جائے گی آپ جو میں کہہ رہا ہوں. جتنے بڑے آپ کو اسکالرز نظر آتے ہیں, بڑے بڑے علماء نظر آتے ہیں, بڑے بڑے پادری نظر آتے ہیں, بڑے بڑے بشپ نظر آتے ہیں, کبھی آپ کو کمپنی ہو تھوڑا سا غصہ دلانا, خدا نے چاہا میرے زندہ, خدا نے چاہا تو یہ کلام وہاں پہ پورا ہوگا. جو اندر سے نفیس ہوگا وہ ثابت کرے گا کہ نفیس ہے, اور جس نے جو سفیدی گری قبر ہوگی وہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جسم سے منافق ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح سے منافق ہے. ان کی روح ناپاک ہے, کیونکہ جو چیز اندر سے باہر نکلتی ہے وہ ہمیں ناپاک کرتی ہے. عزیزو, یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے, مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے. اور کیا ہے, اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. تمام فقیوں اور فریسیوں کو یسوع نے ریاکار کہا. یہودیوں کو کیا سمجھا تھا؟ یہودیوں کے لیے تو وہ راست باز لوگ تھے. یہودیوں کے لیے تو وہ لوگ ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے اور لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے. آج بھی بڑے لوگ کی ہاتھ چوما دینے پڑتے تھے, وہ ہاتھ چومتے تھے. لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے ریاکارو, تم پر افسوس. اور ہمارے لیے کیا کہا؟ ہمارے لیے کہا کہ اگر تمہاری راست بازی ان فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوئی تو تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو خدا نے لقب دیا تھا فقیوں اور فریسیوں کو, ویسی قبر نہیں کرنا کہ اوپر سے بڑی خوبصورت اور اندر غلاظت ہو, بلکہ ہماری راست بازی ان سے زیادہ ہوگی تو بات بنے گی کہ اگر ہمارا دل اندر سے جو فقیوں اور فریسیوں کی غلاظت تھی اندر, یعنی ان کا دل خدا سے دور تھا, دل برائیوں سے بھرا ہوا تھا, گناہوں سے بھرا ہوا تھا, ہمیں اپنا دل جو ہے وہ خدا کو دینا ہے. کتوں جو مرضی نظر آئیے کوئی مسئلہ نہیں, تسی پاٹے کپڑے پائے نے 10 دن میں نہیں نہاتے کوئی مسئلہ نہیں, جے تہاڈا دل ہی خدا سے دور ہے تو پھر جتنے مرضی صاف ستھرے کپڑے پا لو تو 5 منٹ بعد نہا لو, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا دل خدا سے دور نہیں ہونا چاہیے, ہماری روح مسلم ہونی چاہیے, ہر وقت دعا میں, ہر وقت خدا کے خوف میں. کیا پہنا ہے, کیسے لگ رہے ہیں, رنگ کالا لگ رہا ہے, چھائیاں پڑ گئی ہیں, بال اڑ گئے گنجے ہو گئے, کیا فرق پڑتا ہے؟ خوبصورتی بے ثبات ہے, مٹی میں مل جانی ہے. جو ساتھ جانا ہے وہ پاک دل جانا ہے آپ کے. اس اندر کی غلاظت کو صاف کریں, دل کو پاک کریں اور دل کو خدا کے ساتھ لگائیں تاکہ اوپر جیسا مرضی نظر آئے, دل پاک کو صاف ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. چوتھا, بہت سی ہستیاں آپ کو یاد آئیں گا. مرتد, برگشتہ, سرکش, خدا کے حکموں کا کھلے عام مخالفت. بہت سے لوگ, بہت سے کرسچنز اپنے گھرانوں میں رہ رہے ہیں لیکن وہ اندر سے یا ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا سکھ ہو چکے ہیں, لیکن اس جائیداد, ان روپے پیسوں,
وراثت کے حصوں کی وجہ سے وہ سریعہ مخالفت نہیں کر رہے. جب وہ سریعہ مخالفت کریں گے تو ان کا تعارف ہوگا مرتد، سرکش، برگشتہ، پھر جانے والا، یو ٹرن لینے والا. اور گریک میں جو لفظ اس کے لیے آیا ہے اپوسٹاسیا، اور اپوسٹاسیا کا مطلب ہے بغاوت. تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد، نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کر لینے کے بعد، آسمان کی اس تمام برکتوں کو حاصل کرنے کے بعد جس میں سب سے بڑی پاک روح کا انعام ہے، وہ لینے کے بعد اگر کوئی یوٹن لے جائے، اگر کوئی سرکشی کر جائے اور اس سے ہٹ جائے اس ایمان سے، تو اس کو کہتے ہیں برگشتہ ہونا، بغاوت کر جانا. اور ایسوں کے لیے عبرانیوں کا خادشہ باب اور اس کی 4 آیت سے 6 آیت تک لکھا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے، اگر برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے. آج جتنے مسیحی بہن بھائی مسیحیت کو چھوڑ کے یسوع مسیح کا انکار کر کے دوسرے مذاہب پہ جا چکے ہیں، بے شک جتنا مرضی بچتائیں، جتنا مرضی روئیں، جس مرضی پادری کے پاس آ جائیں، جس مرضی چرچ کے اندر رہ جائیں، ان کو نیا نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ یہ قادر مطلق کا فیصلہ ہے. آج بہت سے جو برگشتہ ہوئے آج روتے ہیں، آج وہ کہتے ہیں ہماری روحوں میں بے چینی ہے، لا رہے اور ہو، لیکن نہ تو آپ کلیسیا کا حصہ بنا جا سکتا ہے، نہ آپ آسمانی برکتوں کی ضیافت میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی مرضی سے اس زندہ خدا کا انکار کیا. کلام کہتا ہے کہ جب آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اگر کوئی برگشتہ ہو جائے تو نیا بنانا ناممکن ہے. خدا بھی ایسے شخص کو نیا نہیں بنا سکتا جس کے لیے وہ خود سے حکم صادر کر چکا ہے. تو ویسے ایسا شخص جو ہے وہ تو مرنے سے پہلے بھی اگر خواہش کرے، لاکھ توبہ کر لے، ایڑیاں رگڑ لے، وہ اس دنیا میں بھی نیا نہیں بن سکتا. خدا تو اس کو کیا نیا بنائے گا؟ اس کے لیے تو حکم اتنا سخت ہے کہ وہ اس دنیا میں نیا نہیں آ سکتا. ایک دفعہ آپ باقی دنیا کے جو مرضی گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہوں، یہ جو پچھلے ہم نے 3 گناہوں کا ذکر کیا، اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کے حضور میں جھک کے ان گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کر کے خدا میں پیوست ہو جائیں، آپ کو معافی مل سکتی ہے اور آپ ان گناہوں کے بغیر اب اس دنیا سے رخصت بہت شاباش حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بھی نئے نہیں بن سکتے. دوبارہ آپ کے لیے توبہ کے راستے بند ہو چکے. مرتد آگے بڑھتے ہیں. توہین کرنے والے، 5واں گناہ بلاسفیمرز، توہین، الزام لگانے والا، کفر پکڑنے والا، وہ ہم پہ لگایا جاتا ہے. لیکن متی کی انجیل 12واں باب کیا کہتا ہے؟ آئیے ذرا پڑھتے ہیں. متی کی انجیل 12واں باب اور اس کی دیکھ لیجئے 31ویں 32ویں آیت. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا. اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں. آگے بڑا خوبصورت اگلی آیت بہت خوبصورت ہے. یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا کہو، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے. یا تو خدا کو بھی برا کہو کیونکہ روح القدس جو ہے اس کی شخصیت کا تیسرا رکن ہے، یا تو اس کو بھی برا کہو. لیکن درمیان میں ایک فلسفہ ہے، زندگی نہیں تو پھر کسی دن اس پہ بات ہوگا کہ یسوع مسیح کے برخلاف آپ بات کریں تو وہ تو معاف ہو جائے گی، مگر روح القدس کے خلاف نہیں.
یسوع کے خلاف بھی بات کریں تو کیوں نہیں معاف کرا؟ اس کی معافی کیوں نہیں ہے نا سوال؟ جوانوں تعالیٰ لاجک کی کہنا سوال بنتا ہے، اسی دن اس پہ پھر بات کریں گا. لیکن توہین کرنے والا وہ بھی روح القدس کی، مثلا کیسے، کون سی بات جو روح القدس کے خلاف کی جاتی ہے، جو اس توہین کرنے والے لوگوں کے زمرے میں آتی ہے اور وہ توہین کر کے مر گئے. اب جو توہین کی تھی اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا. تو جو توہین کی اس کا جواب جو ہے ان کے پاس نہیں، تو معافی نہیں ہے. مثال، روح القدس کا سایہ یا قدرت کو جبرائیل فرشتے سے منسوب کرتے ہیں. کلام کہتا ہے مقدسہ مریم پر روح القدس کیا لکھا ہے کسی کو یاد ہوگا؟ ہاں جی، روح القدس اس پر سایہ کرے گا. ہاں جی، بعض کفر رکھتے ہیں کہ جی وہ روح القدس نہیں، وہ تو جبرائیل علیہ السلام صاحب آئے تھے. اور دوسرا، روح القدس کی حیثیت کو نہ ماننا. There is no Holy Spirit, there is only one God. تو خدا کی تعریف یہ ہے کہ خدا روح ہے، تو there is Holy Spirit. خدا روح ہے تو ہم اس روح کا انکار کریں اور جے جے کار بھی خدا کی کریں جو روح ہے. ایک طرف ہم انکار کریں، دوسری طرف ہم اس کی جے جے کار کریں، تو یہ پچھلا گناہ اس میں رگڑا جاتا ہے کہ ہم منافق ہیں. کیونکہ خدا روح ہے اور اسی لیے روح اس کے خلاف گناہ جو ہے اس کی معافی نہیں ہے. ہلکا سا ٹچ دے دیا، سمجھ آ جائے گی کہ روح القدس خدا روح ہے. اب آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے اندر کون ہے؟ روح القدس. میں چاہتا ہوں تمہارے لیے اچھا مددگار بھیجتا ہوں جو تمہاری رہنمائی کرے گا. روح القدس عید پینٹیکوسٹ میں روح القدس کا نزول، اور آج روح القدس ہمیں توبہ تک مائل کرتا، آج روح القدس ہمیں نئی پیدائش تک مائل کرتا، اور آج روح القدس جو ہے وہ ہمیں راست بازی پر قائم رہنے کی قوت اور طاقت بخشتا ہے. اور وہی روح القدس، وہی روح جو خدا خود ہے. تو آج کان دوسری طرف سے پکڑ لیں. تو تیسرا رکن تو ہے لیکن واحد خدا ہے. تیسری شیپ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ روح القدس کی شکل میں اچھا مددگار ہے وہ خدا. اب آپ اسی روح القدس کو کہیں کہ نہیں ہے اور اس خدا کی آپ حمد کریں، کیا مطلب ہے؟ کفر بک دیا نا. آگے بڑھتے ہیں. روح القدس کے کاموں کا مذاق اڑانا. روح القدس کے کاموں کا مذاق اڑانا اگر تو کلام مقدس کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن اگر روح القدس کے کام آپ کو کلام مقدس کے مطابق نظر آتے ہیں تو آپ خدا کی حمد اس کی تمجید کر سکتے ہیں یا پھر خاموش رہ سکتے ہیں، ان پہ تنقید نہیں کر سکتے. کاش کہ روح القدس کے کام ہمیں کلام مقدس کے مطابق نظر آئے. روح القدس کی قسم کھانا. اب سارے لوگوں نے منہ رکھا ہے نا زبان کہ نا اللہ کی قسم، خدا کی قسم ہے، اتنے تیلی دینا. جتنا جو شخص زیادہ قسمیں کھائے گا وہ اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے. اور جو شخص کوئی آپ خدا کی قسم کھاتے ہیں تو نہیں یقین کرنا تو انہوں پھر تسی پرکھنا ہے یہ ایماندار ہے یہ ہونا روح اس کی قسم کھاوا گا تو بنے گا. آپ نے روح کو اس کی قسم کھا دی، آپ اس گناہ میں مبتلا ہو گئے. اب اس وقت تو آپ کو پتہ نہیں چلا، اندازہ نہیں ہوا. آپ لاکھ توبہ کرتے ہیں، روز توبہ کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ اس گناہ کا نام لے کر اقرار نہیں کریں گے کہ یہ غلطی میرے سے ہوئی، خدا مجھ پہ رحم کر، مجھے معاف کر، تب تک وہ آپ کے گلے پڑا ہوا ہے. آپ قبر میں بھی اتر جائیں گے، وہ آپ کے گلے پڑا ہوا ہے، اس کا حساب آپ کو دینا ہے. اس لیے جس جگہ پہ روح القدس کا کوئی ہاتھ نظر آ جائے، نام نظر آ جائے، کام نظر آ جائے، اپنی وعدہ نو اتھے کھچ لو تو زیادہ بہتر ہے، بجائے کہ آپ
اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم یہ گناہ لے کے قبر میں جاتے ہیں، پتہ نہیں جن قبر چ گئے نے کیڑے خدا دے اسمان دے ہوتے نے تے کیڑے پتال دے وچ نے، ایک کسی کو نہیں ہوتا۔ لیکن دھیان سے ضرور اس کے کاموں پر، ضرور اس کے ایگزسٹنس پر کبھی اپنا منہ مت کھولیں جب تک آپ کو اس پہ دسترس نہ ہو، کلام مقدس کے وہ تمام حوالہ جات آپ کو رٹے نہ ہو، اور آپ کلام کے وہ حوالے نکال کے پھر آپ اس پہ تنقید کریں کہ یہ روز اس کے کام نہیں ہے۔ until unless کی پوائنٹ، ورنہ اس توہین کرنے والے زمرے میں آپ شامل ہو جائیں گے، لیکن ہمیں تازہ نہیں ہوگا۔ تو کوشش ہے کہ تھوڑا سا جگایا جائے۔ لاکھ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ اس کے کام لوگ فیک کام کرتے ہیں، اگر وہ کلام مقدس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں فیک ہے تو میرے پاس اس کے حوالہ جات ہوں گے، میں اپنے اندر وہ کلام رکھتا ہوں اور میں فیک کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ میرا دیکھیے آپ بھی کہیں فیک ہے، آپ نے وہ کلام نہیں پڑھا، نہیں سنا، نہیں جانتا، آپ دوسرے کے کہنے پہ فیک کہہ دیتے ہیں، تو آپ اس گناہ میں ملوث ہو چکے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں گے پارٹی صاحب نے دسیا سی تو انہوں نے دسیا سی تو یہ فیک ہے، جی جواب لیا جائے گا تو پارٹی کو لگو گے کہ آپ بھائی صاحب تسی کہہ دیں دسا میرا جواب ہے۔ خود اس پہ دسترس لیں تاکہ آپ بہتر تنقید کر سکیں۔ آگے چلتے ہیں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ ہر جگہ پر اچھا کام ہو، برا کام ہو، ریاکارانہ کام ہو، منافقانہ کام ہو، ہم ہر جگہ پر خدا کو گھسانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا ہمیں راست باز سمجھے، تاکہ دنیا کے بڑے ہی بھائی مقدس لوگ نے خدا کے بغیر تو گالی نہیں کر رہے۔ کلام کہتا ہے تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، مگر اسی وقت جب فائدے کا سبب ہو، جب آپ بلا ناغہ دعا کریں تو اپنے خدا کا نام ضرور لیں، جب کلام مقدس پڑھیں تو آپ نے اس کے منہ کے الفاظ پڑھیں، لیکن اس کے علاوہ ہر وقت آپ اپنے آپ کو راستہ سمجھنے کے لیے گاڈ بلیس کے امید رکھا ہوئے کہ ہمیں کوئی منافق ہے، ہمیں کوئی ریاکار ہے، ہمیں کوئی برگشتہ شخص ہے، اسی کو بلیسنگ دیتے مقرر ہو، کتنے تک مقرر کی جاتی ہے؟ کیونکہ خداوند خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ یہ گناہ معاف نہیں ہونا۔ لوگ دیکھا دیکھی، اچھا آپ کو کہ نہیں کرنی، گاڈ بلیس یو، فون سنن گے تو سن دے نہ ہی پہلو کہہ کے گاڈ بلیس یو، بھاویں اگلے نے تب گالا کڈن نہیں فون کیتا جی، تسی پہلو گاڈ بلیس کو کہہ لو۔ کس کو گاڈ بلیس یو کہتے ہیں؟ آج تو یہ نہیں پتا آپ کو گاڈ بلیس یو کا مطلب کیا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، کون سی برکت آپ دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اور اگلا شخص کیا اس برکت کی اہلیت رکھتا ہے؟ اگر وہ اہلیت نہیں رکھتا وہ آپ کے لفظ بے فائدہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں تو اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لے۔ آج یہ آپ کو ہر طرف نظر آتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی خدا ترس لوگ ہیں، خدا میں رہنے والے لوگ ہیں، خدا کے خوف میں رہتے ہیں، جب آپ ان سے بات کریں ضرور ان کو بلیسنگ دیں، لیکن یہ بلیسنگ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جس کو آپ نہیں جانتے اپنے زبان کو روکنا شروع کریں۔ گاڈ بلیس یو سر۔ آگے لکھا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، یعنی مذاق میں بھی غیر معبودوں سے مانگنا یا سجدہ کرنا یا پیروں، فقیروں، درباروں، جادو کروانے والوں اور ان کی روح کو رنجیدہ کرنا۔ مذاق میں بھی اب میرا بیٹا اگر کوئی ایسا گانا گا رہا ہو تو میں اس کو وہی شکل کال دیتا ہوں کہ کہیں پریزنگ جو ہے وہ غیر معبودوں کی تو نہیں ہوتی، یہ خدا کا حکم ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ خدا کے سامنے تو غیر معبود کوئی شے نہیں ہے، زندہ خدا کے حضور۔
तराशी हुई मूरत, सूरत, इसके बारे में हम सीख चुके हैं। ये सब चीजें तौहीन में आती है। हम खुदा की तस्वीर, उसके दूसरे रुकन यीशु मसीह की तस्वीर, हम पाक रूह की तस्वीर कबूतर की बना लेते हैं। कलौदिया कबूतर में उतरे सी वो बतेरे होते मजाक हो गया। जब हम वो मजाक करते हैं तो क्या पाक रूह का मजाक हम नहीं उड़ाते? क्या पाक रूह कबूतर की मानद है? क्या पाक रूह खुदा नहीं है? क्या खुदा को हमने कबूतर बना दिया है? कौन सी वसीयत लेके कर रहा है? ऐसा मुमकिन है? जोर सिंबल दे, सिंबल अगर आप चाहते हैं कि ये सिंबल है, ये अमन की निशान है। कबूतर पुरमन होते हैं, कटो बदला कबूतरा को तो हमला पता जाएगा, तुम्हें तो आज में जा देंगे। हम कहते हैं ये पीस का निशान है, हम कहते हैं ये रूह कुद्स का निशान है। रूह कुद्स खुदा है, खुदा कबूतर की मानद है। हमने खुद से यीशु मसीह की तस्वीरें बनाई, खुद से हमने पाक रूह की तस्वीरें बनाई, खुद से तराशी, खुद से अपने घरों में लटकाई, खुद से अपने बच्चों को सिखाया कि ये यीशु मसीह है, खुद से हमने बुत परस्ती में अपने आप को मुलव्वस किया। और जब हम राहत कर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, तो ये भी चाहते हैं कि खुदा हमें माफ भी कर दे। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसने वो ताया हुआ कलाम हमारी जुबान में हमें दे दिया है कि फिर भी ना समझिए तो फिर दुनिया में ना आसमान में, ना जमीन में, ना जमीन के नीचे कोई ऐसी ताकत है जो मरने के बाद आपको उस दूसरी मौत से बचा सकता है। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। अजीजों, यकूब का खत 2 बाब उसकी 6वीं आयत में लिखा है, लेकिन तुम गरीब आदमी की बेइज्जती की क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते और वही तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? हम गरीब आदमी की बेइज्जती करते हैं इसलिए कि हम अपने आप को उससे ऊपर जाते हैं। और जो गरीब आदमी है वो किसकी शबीह पर है? कलाम कहता है खुदा ने हमें अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया। तो फिर जो गरीब जिसको हम हेर समझते हैं, क्या वो खुदा की सूरत पर नहीं? आज हम शक्लों का मजाक नहीं उड़ाते, आज हम सूरतों का मजाक नहीं उड़ाते। बड़े नाक, गंजे सर, मोटे होंठ, पतली आंखें, बड़ी आंखें, क्या नहीं मजाक उड़ाते? ये सब कुछ जो खुदा की शबीह है, तो ये भी तौहीन के जुमरे में आता है, याद रखिएगा। एंजॉयमेंट अपनी जगह पर है, लेकिन जहां पे खुदा का नाम आ गया, पाक रूह का नाम आ गया, अपनी भागा खिंच लो बोलते कि बस सादा इतने के काम नहीं है। इंसान को खुदा ने अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया। लावाला हमारे मुंह से अचानक निकल जाता है, लेकिन सोचे समझे प्लान के साथ अगर किसी शख्स की सूरत को हेठ समझा जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए, उसको बेइज्जत किया जाए, तो ये तौहीन है खुदा की, क्योंकि वो इंसान खुदा की सूरत और उसकी शबीह है। आखिरी गुनाह, छठा, मुर्दा ईमान, द डेड फेथ, या क्या लें, मुर्दा डेड या डेड फेथ। मौजूद के साथ अगर किसी को हिट करे, लेकिन मैं कलाम पेश कर रहा हूँ, किसी को हिट करने का कोई इरादा नहीं, हो जाए तो माफी चाहता हूँ। बहुत से मसीही देखने में ईमानदार नजर आते हैं, रास्तबाज नजर आते हैं, और ऐसी खूबसूरत सफेदी पीली कब्रें नजर आती हैं, और फिर एक जैसी एक ने दूसरे को देखा, उन्हें भी अपनी कब्र रोज बनवा ली, दूजे ने तीजे ने देखा, उन्हें भी वही कब्र बना लिया। लैंड से खूबसूरत कब्र बढ़िया थले उन्नी गला कि कब्र के लागे को चला जाए, सही बोला मत बच जाती है, दूरों बहुत शानदार।
ایسے لوگ جو مردہ ایمان رکھتے ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم میں زندگی ہے، کہتے تو ہیں کہ ہمارے اوپر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں، لیکن ایمان ایسا ہے کہ سوئی بھی چوکی کے پاس کو بچ گئے، بس دعا کروا، دعا کروانے گئے، شفا پا کے گھر آ گئے۔ اب ایسے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ جنہیں پاسٹر کو دعا کرا کے گئے سو تو بڑے دوستوں کو ڈر منافق شخص کوئی نہیں، تو منافق کے بیچ میں سے شفا کیسے صادر ہو سکتی ہے؟ اپنے ہی ایمان سے، یہی ایمان تھا ان کا کہ ہم پچ کے پادری کو جا کے دعا کرانے، یہ ایمان ہے کہ پادری دعا کرے گا شفا ملے گی، وہ اپنے ہی ایمان سے شفا اپنے گھر لے آتے ہیں، لیکن ایمان پادری طرح دیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ ایمان ان میں ہوتا ہے اور اسی ایمان سے جاتے ہیں پادری سے دعا کروانے، لیکن اپنے ایمان کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کا ایمان ناقص ہوتا ہے، مردہ ایمان ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پادری نے دعا کی تھی ان کی شفا مل گئی، تو جی وہ پادری ناری ہے، انہیں سن لیا کہ شفا مل گئی، انہیں ناری اپنا ایک گرجا بنا لینا، تو ناری انہیں کرسل شروع کر دینا، اللہ جی بہت ذاتی طاقت میرے کو آ گئی۔ حالانکہ شفا لوگ اپنے ایمان سے لیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اکثریت معجزات میں کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، جتنوں نے شفا پائی ان میں اکثریت نے اپنے ایمان سے شفا پائی، نہ کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ آج بہت سے ایمان سے دعا کروانے آتے ہیں، اپنے ایمان سے شفا پا کے جاتے ہیں، پادری جاتے کرے گا، پادری کے اختیار کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی بدرو گرفت آئے تو چیخا مار مار کے رہ گئے تو بدرو نہ نکلے، کتنے گیا اختیار؟ وہ بیمار جو گیا وہ شفا پا گیا اپنے ایمان سے، لیکن مردہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن وہ ایمان مردہ ہے، مرا ہوا ہے، آپ جانتے نہیں ہیں اس کو، آپ نے اس کو اٹھایا نہیں ہے۔ اگر کلام کہتا ہے اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اس پہاڑ سے وہ اپنی جگہ سے سرک جائے گا، سرک جائے گا، یہ ہے زندہ ایمان۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ میں قادر مطلق باپ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، اس نے مجھے پاور دی ہے، اس نے مجھے کہا ہے میں ایمان سے اس کو کہوں یہ اپنی جگہ سے ہل جائے گا تو ہل جائے گا، لیکن آدم کہتے ہیں نہیں وہ پتا نہیں کتنا کا ایمان ہوئے گا، پہاڑ لا لی اور سیدھے پتہ نہیں لا سکتے، پہاڑ سے بڑی دور دی گل، ایک پادری کو دعا کراوا کہ پتہ ہلے گا، حالانکہ پتہ اگر ہلے گا تو باپ کے ایمان سے ہلے گا، لیکن ہم مردہ ایمان رکھتے ہیں، زندہ ایمان نہیں ہے۔ ہم خود سے اپنے لیے دعا نہیں کرتے، ہم خود سے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کرتے، بلکہ پادریوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ پادری سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرے گا زیادہ معزز دعا ہے۔ مردہ ایمان۔ آپ اپنے اندر ایمان رکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو آپ نے پہن رکھا ہے تو یو آر دا پارٹ آف دیٹ سالویشن، آپ کے پاس بھی وہی اختیار ہے جو ایک خادم کو بخشا گیا ہے۔ آپ اپنے لیے ایمان سے دعا کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر سکتے ہیں ایمان سے، آپ ایمان سے دعا کریں جن کے اس بیماری کو، جن کے اس تکلیف کو دیکھیں کیسے نہیں جاتی، لیکن کیونکہ ہم مردہ ایمان رکھتے ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم ایماندار ہیں لیکن ہمارا ایمان مردہ ہے، کمزور ہے، اسی سارے لابدے بیٹھے ہیں، دوجیاں دے موٹے دے اپنی ایمانداری لا کے چھوڑنے ہیں۔ تو ایسا ایمان رکھتے ہوئے اگر ہم راحت کر جائیں تو مردہ ایمان کا خداوند یسوع مسیح کی اس بادشاہی کا کوئی درجہ نہیں، کیونکہ جب زندہ رہتے ہوئے اس ایمان پہ نہ رہ سکا، اس کو مضبوط نہ کر سکا۔ اچھا اگلی بات کرتے ہیں، مردہ ایمان کی ریزن کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بتا سکتا؟ مردہ ایمان کا مطلب ہے آپ خدا کو کم پہچانتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو جانتے ہیں کہ وہ تو اللہ دے گا چپ نہیں بولے گا، لکھ لوگ کھلوتے ہیں اور تسی کھلو کے کھڑک کے کہو گیا تو ہو ہی نہیں سکتا میں جھوٹ بولیا، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ اس شخص کو اتنا قریبی جانتے ہیں کہ تو اللہ دے گا منن تو انکار تسی ہر ٹائم کرو میں جھوٹ نہیں بول سکتا، جو مرضی ہو جائے میں مانتا ہوں۔ اور جس خدا نے کہا کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اس پہاڑ سے کو اپنی جگہ سے سرک جائے، وہ سرک جائے گا، اس کو ہم اتنا پہچانتے ہیں کہ فٹافٹ سارے لفظ کرتے ہیں۔
देखो दूजा साडे लिए दुआ करता था इस पापा जी, मुर्दा ईमान की वजह खुदा की पहचान की कमी है। हम खुदा को नहीं पहचानते। कहते हैं हम जानते हैं खुदा को, खुदा कादर मुतलक खुदा है, यहोवा यरी है, यहोवा शलूम है, जिन्हें ना रटे होंगे ने लैंड से 5 मिनट की पूरी तारीफ पेश करोगे, आपकी पहचान नहीं है उसके साथ। अगर पहचान हो तो आप ईमान से कहीं सिर्फ गोडे फेरन की लोड़ नहीं कि बदलू मिलता। बदलू भी जानती है कि अगे जरा खलोता है ईमान की ना कोई मुर्दा है कि जिंदा है। कई तो दुआ करके गोडा भी फेरन के दुआ करके बाद से टोड़ के भी बदलू चलेगी कि नहीं, कहते कितने ईमान इख्तियार से जब आपने कह दिया तो ईमान रखेंगे, वो रुक नहीं सकता। वो आपको जानता है कि आप खुदा को पहचानते हैं, आप इस कदर में जानते हैं कि आपने एक दफा इख्तियार से कह दिया डेट से, उसकी क्या वजह मालूम। लेकिन डामाडोल मुर्दा ईमान तुमने फिरने ऐसे 6 गुनाह अगर हमारी जिंदगी में पाए जाते हैं और हम इस दुनिया से राहत कर जाते हैं तो अजीजों खुदा भी आपके इन गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। कोई ऐसी जात नहीं है, यीशु मसीह को भी डाल लें, पाक रूह को भी डाल लें, सारे अंबिया किराम को भी डाल लें, जमीन आसमान जमीन के नीचे कोई ताकत आपको मरने के बाद निजात नहीं दिलवा सकती। कलाम मुकद्दस हमारे जिंदा खुदा का ये फैसला है। और उसमें जो प्रोमिनेंट 6 सिंस हैं वो आज हमने सुने।